پہلوؤں میں ایک پہلو رکھا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے اور کسی نہ کسی وجہ سے ابتلاءات، پریشانیاں، مصیبتیں اس کی راہ میں آتی ہیں، اور یہ زندگی کا ایک تقاضا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جو کسی نہ کسی امتحان یا کسی نہ کسی آزمائش میں نہ پڑے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ایمان لائیں گے اور اللہ رب العزت انہیں کسی بھی قسم کے فتنے میں نہیں ڈالے گا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہاں پر کہ آپ کا ایمان لانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کو فتنے میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اللہ رب العزت یقیناً آپ کو فتنے میں ڈالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی، یہ دنیا ایک فتنہ اور ایک امتحان کا مقام ہے، دار الامتحان ہے۔ دنیا کا نام ہے دار الامتحان۔ آپ ایک اختبار و امتحان میں ہیں، آپ ایک ایسے مقام پہ ہے جہاں اللہ رب العزت آپ کو آزما رہا ہے، اور آزمائش الگ الگ طرح کی ہوتی ہے، آزمائش الگ الگ طریقوں کی ہوتی ہے۔ انسان کو کبھی اللہ رب العزت مالی طور پر کوئی نقصان پہنچا کر کے اسے آزماتا ہے، اگر ویسے نہیں تو اللہ رب العزت کسی اور طریقے سے انسان کی کوئی محبوب ترین چیز ہو اس سے محروم کر دیتا ہے، یا پھر اس کا کوئی عزیز ترین شخص ہو اسے اللہ رب العزت اپنے پاس بلا کر کے آپ کو اس سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ جو چیز چاہتے ہیں اس سے آپ کو دور رکھ کر کے آپ کا امتحان لیتا ہے، یا پھر آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں اس چیز میں اللہ رب العزت آپ کو ڈال کے آپ کا امتحان لیتا ہے۔ یہ الگ الگ طریقے ہیں جس سے اللہ رب العزت انسان کا امتحان لیتا ہے۔ تو اس معاملے کے تعلق سے ایک قاعدہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کے ساتھ جب کبھی جو کوئی امتحان ہو، اس امتحان میں اسے چاہیے کہ وہ صبر کو اپنا لے، اور صبر کو جو ہے اپنا لبادہ بنائے۔ وہ اس لیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا حال بہت ہی بہت عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا حال بہت ہی بہت عجیب ہے، اور یہ صرف ایک مومن کے لیے دستیاب ہے۔ تو چنانچہ اگر اسے کبھی کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ صبر کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے ایک خیر کا بڑا دروازہ ہے۔ مصیبتوں پہ صبر کرنا یہ آپ کے لیے خیر کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور اسی حدیث میں فرمایا کہ جب اسے کوئی خیر نوازا جاتا ہے، کوئی بھلائی مل جاتی ہے، کوئی اچھے چیز سے اللہ رب العزت اسے نواز دیتا ہے، تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو آپ کی زندگی میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کو خیر حاصل ہو، یا تو آپ کو شر حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر خیر حاصل ہو تو اس پہ آپ کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے، اور یہ آپ کے لیے جو ہے اجر کا دروازہ کھول دے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی شر ہو جائے، کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آ جائے، تو اس پر آپ کیا کریں گے؟ صبر آپ کریں گے۔ مصیبت پر کیا کریں گے؟ صبر آپ کریں گے۔ خیر ہو تو شکر ادا کرنا ہے، اور مصیبت آئے تو صبر اللہ کا کرنا ہے، اور دونوں میں بھی اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اور یہ صرف مومن کا حال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان جو ایمان سے محروم ہے، جو بے ایمان شخص ہو، جو یعنی کہ جو ہے اسلام سے محروم ہو، جب اسے خیر حاصل ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ خدا کا تصور ہی اس کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو میری وجہ سے حاصل ہوا، جیسے قارون نے کہا تھا جب اللہ نے اسے مال سے نواز دیا۔ قارون نے کیا کہا کہ یہ تو میرے بلبوتے پہ میں نے یہ ساری جائیداد، یہ دولت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا؟ زمین میں دھس دیا اس کو، اس کے مال کے ساتھ، جیسے کہ قرآن میں موجود ہے، جیسے کہ قرآن میں موجود ہے۔ موبائلوں کو بند کر دے میرے بھائیوں، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ہے قارون کو اللہ رب العزت نے اس کے مال کے سمیت، اس کی جائیداد کے سمیت دھس دیا اس زمین میں، اور وہ تباہ اور ہلاک ہو گیا۔ وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے کہ اے کاش ہمیں قارون جیسی دولت حاصل ہو، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ایسی دولت کی کوئی ضرورت نہیں جو ہمیں ہلاکت اور بربادی میں ڈال۔ تو مال جب ایک کافر کو حاصل ہو تو وہ اللہ سے اور مزید دور ہو جاتا ہے، لیکن ایک مومن جب اسے خیر نواز دیا جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جتنا زیادہ تم شکر اللہ کا ادا کرو گے اتنا ہی زیادہ مزید اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتا ہے۔ اور جب مصیبت آ جائے تو آپ صبر کریں، آپ اس مصیبت پر صبر کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دینا۔ اور جب تک کہ یہ مصیبت نہ ٹلے آپ کو کہیں کوئی شکایت اور کہیں جو ہے اللہ کی تقدیر کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ جو کچھ اللہ کے فیصلے ہیں، کیوں یہ سب تقدیر کا معاملہ ہے۔ زندگی میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے لے لیے تھے، اور اس تقدیر کے جو فیصلوں کو اللہ نے جو لیے ہیں اسے لوح محفوظ میں لکھا دیا تھا۔ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ لکھ،
اس نے پوچھا اے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو کہا کہ وہ سب کچھ لکھ دینا جو قیامت کے روز تک ہونا ہے. تو ہر وہ چیز جو ہونی ہے وہ لکھی ہوئی. کہاں؟ اللہ کے لوح محفوظ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو تقدیر لکھی گئی ہے وہاں پر آپ سب کے تعلق سے یہ کائنات میں جو کچھ ہونا ہے وہ سب لکھا ہوا. تو یہ ایک اطمینان کا دروازہ ہے. نمبر 2، جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کریں گے. تو صبر کرنے سے جو ہے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، آپ بے ایمان ہو جائیں گے، ایمان آپ کے دل سے خالی ہو جائے گا. تو اس چیز کا بھی خیال رہے کہ آپ صبر کریں جب کبھی انسان پہ مصیبت آتی ہے. جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مصیبت پہ آپ کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. ہر مصیبت پہ ایک مومن کے درجات جنت میں بلند کیے جاتے ہیں، اس حد تک کہ اگر آپ کے پیر میں ایک کانٹا کیوں نہ چھپ جائے، حتی الشوکہ، ایک کانٹا بھی کیوں نہ چھپ جائے، اللہ رب العزت اس کے لیے آپ کو اجر عطا کرے گا. اس حد تک کہ جب جنت میں انسان داخل ہو اور اس کے آنکھوں کے سامنے اسے وہ اجر عظیم نظر آئے جو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں اور پریشانیوں کے مقابل جو دیا تھا، وہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میری ساری کی ساری زندگی پریشانی اور مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہوتی. سبحان اللہ. یعنی انسان جب دیکھے گا کہ اجر کتنا بڑا اللہ نے رکھا ہے مصیبت زدہ لوگوں کے صبر کرنے پر، انسان کو یہ خواہش اور تمنا ہوگی کہ اے کاش میں نے ساری زندگی مصیبت میں گزاری تھی. تو یہ بات جب ہمیں معلوم ہو، ہم مؤمن ہیں، ہمیں علم ہے کہ ہاں اس دنیا میں یہ 50 60 70 سالہ زندگی جو کچھ بھی ہماری باقی ہے ہماری زندگی میں، اس میں جو کچھ پریشانی آنی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں. اس پہ ہم صبر کر لیں گے اور اللہ سے اپنا دل جوڑے رکھیں گے. یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور آخرت میں جو اجر ہمیں حاصل ہونا ہے اس کے مقابل یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں سب کے سب جو ہے ہم بھول جائیں گے. فرمایا کہ پہلا قدم جب انسان جنت میں رکھتا ہے تو اس کی زندگی کی ہر تکلیف، ہر پریشانی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اس کی میموری سے، بھول جاتا ہے. کیوں؟ اتنا عظیم اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا. تو معلوم یہ ہوا میرے دوستو بھائیو، یہ جو مصیبت پریشانیاں آتی ہیں اس سے انسان کو کبھی یہ نہیں کہنا ہے. صبر نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسے کیوں کیا، میرے ہی ساتھ یہ ہونا تھا، کیا میں ہی ملا تھا اللہ کو؟ نعوذ باللہ من ذلک. یہ بہت بری بات، برا جملہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا، یہ آپ کے لیے خیر ہے، ہر چیز میں آپ کے لیے خیر ہے. یہ تو اللہ نے چنا کہ آپ کی دنیا میں جو کچھ بھی غلطیاں آپ کرتے ہیں، جو کچھ بھی گناہ آپ کرتے ہیں، اس کا آپ کو اسی دنیا میں سزا دے کر کے آخرت کے لیے آپ کو جو ہے پاک و صاف آپ کو کر دیا. جان لیجئے کہ اگر اسی گناہوں کا یا انہی گناہوں کا آپ کو جو ہے اگر جزا آخرت میں جہنم میں دیا جائے گا تو وہاں کے درد کو آپ نہیں سہ پائے. یہ دنیاوی جو پریشانی اور تکلیف ہے ہم سہ لیں گے، لیکن آخرت کا جو دردناک عذاب ہے اسے ہم نہیں سہ سکتے. تو جب کبھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو جان لے کہ 2-3 چیزیں اس سے جڑی ہوتی ہیں. یا تو آپ نے کوئی گناہ کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ حساب اسی دنیا میں آپ کو دے رہا ہے، یا تو پھر نمبر 2 آپ نے یعنی کہ جو ہے اللہ رب العزت آپ کے درجات کو جو ہے جنت میں بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو امتحان اور پریشانی میں ڈال رہا ہے. یا پھر یہ کہ اللہ رب العزت آپ کو جو ہے ایک جو ہے امتحان میں ڈال رہا ہے جس سے یہ جان لے اللہ رب العزت کہ آپ ایمان پہ ڈٹے رہتے ہیں یا نہیں رہتے. تو یہ چیز ہے، ہر حال میں آپ کو جو ہے صبر کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور ایک اور بات میں بتا دوں جس سے میں اپنی بات ختم کروں، انسان جب اپنی نعمتوں کو گنے گا وہ اپنی مصیبتوں کو بہت اپنی نظر میں چھوٹا کر لے گا. آپ کے پاس کوئی مشکل ہوگی، ممکن ہے آپ کا گھر بڑا تنگ ہوگا، ممکن ہے کہ کمالیات میں جو انسان کی جو وسعتیں ہوتی ہیں زندگی کی وہ حاصل نہ ہوگا، گاڑی آپ کی پرانی ہوگی، کوئی تکلیف میں آپ ہوں گے، فلانے شخص کی طرح آپ کا گھر بڑا نہ ہو، اس کے جیسی آپ کی گاڑی نہ ہو، لیکن آپ ایسے انسان سے تو بہتر ہے جو لنگڑا ہو، ایسے انسان سے بہتر ہے جو ہاسپٹل میں اپنی جان کے لیے لڑ رہا، ایسے انسان سے بہتر ہے جس کے سر پہ کوئی چھتی نہ ہو اپنے بچوں کو بٹھانے اور سلانے کے لیے. تو یہ چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں میں آپ کو رکھا ہے، تکلیفیں آپ کی نظر میں ہلکی ہو جائیں گی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں سے بنائے، وہ لوگ جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں سے بنائے جو لوگ اپنی نعمتوں پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نعمتوں میں مزید برکت حاصل ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.